ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. کیا خیال ہے کتنا دیر چلا یہ؟ اللہ ہدایت دے. قرآن حکیم کے 17ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. عربی کے اندر ایک ورڈ آتا ہے قربا یقرب، اس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. اور عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے، یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہوگی. عربی کے کسی بھی ورڈ کے اندر کوئی حرف بڑھا دیا جاتا ہے جب، تو اس کے معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے قربا ہے تو اس کے اندر یہاں پر تا کو بڑھا دیا گیا، اقتربا کر دیا گیا، تو یہاں پر اس کے معنی میں بھی اضافہ ہو گیا. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا دن قریب آ گیا. اقترب لا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقترب للناس، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا جو دن ہے بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے حساب کا دن. وهم فی غفلۃ معرضون، اقتربا کے بعد اللہ تعالیٰ لام لے کر آ رہا ہے کہ اقترب للناس، ایسا دن ہے جس دن ذرہ برابر کسی کے لیے کوئی بھی نرمی نہیں کی جائے گی. اقترب للناس، لوگوں کے لیے حسابهم، ان کے حساب کا دن بہت قریب ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کوئی انسان کسی گھر میں سو رہا ہو اور گھر کے چاروں طرف آگ لگی ہو اور وہ گہری نیند میں سو رہا ہو، اس وقت اس کا منظر اور اس کا عالم کیا ہوگا ذرا تصور کیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو جگانے والے نہیں ہیں، اس کو جگانے والے بھی لوگ موجود ہیں، اس کو جگا رہے ہیں، لیکن وہ گہری نیند میں مست ہے اور لوگوں سے اعراض کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ جو ہے غفلت میں، ان کے حساب کا دن قریب ہے. لوگ غفلت میں ایسے اعراض کیے ہیں، جگانے والے بھی موجود ہیں. جیسا کہ ابھی دیکھا گیا، کوئی بیٹھتے نہیں، سب لوگ بھاگے چلے جا رہے دنیا کے پیچھے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، جگانے والے یہاں پہ موجود ہیں. قیامت کا دن قریب ہے اور ان کے حساب کا دن قریب ہے، لیکن لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی خواب غفلت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے دن ہے جس دن ذرہ برابر کسی کے لیے کوئی بھی نرمی نہیں کی جائے گی، سب کو ان کے اعمال کا، ان کے جزا اور سزا کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ پیاز والا جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا، یہی آیت ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر نہ جانتے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو نہ جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو. یہاں پر گوگل کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا. بہت سارے لوگ ہیں گوگل سے علم حاصل کر لیں گے اور آ کر علماء سے بحث کرنے لگیں گے. تو ایک ہوتا ہے علم والا اور ایک ہوتا ہے کسی کے پاس علم ہونا. یہ دو بہت بڑی چیزیں، الگ چیزیں ہیں. ایک متخصص ہوتا ہے جو علم کے اندر تخصص کر لے، اس کو ساری چیزیں معلوم ہوں، وہ الگ ہے. اور کسی کے پاس علم ہو، رکھا ہو، وہ الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو متخصص ہو، جو اہل علم ہے، ان سے تم تعلیم حاصل کرو، ان سے تم چیزوں کو پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرقہ ضالہ، جو گمراہ فرقے ہیں، ان کا رد کیا، اور جو گمراہ دین ہیں ان کا رد کیا. بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں. یہود جو ہیں وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اسی طریقے سے مسلم معاشرے کے اندر دیکھا جائے کچھ ایسے گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں، وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں. ان کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کی، فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی جسم ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو اور وہ کھانا نہ کھاتا ہو. سب سے پہلی چیز، رب جو ہوتا ہے، معبود جو ہوتا ہے، اس کی یہ صفت ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
جتنے لوگ ہیں ہم نے بنایا، یہ ان سب کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، عزیر کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، لہٰذا یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے۔ پیچھے جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گزرا تھا، وہاں پر فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو کھانا پیش کیا تھا، فرشتوں کو کھانا پیش کیا تھا، فرشتوں نے نہیں کھایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے فرشتے اگر انسانی شکل میں بھی آ جائیں تب بھی وہ کھانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، جو کھانا کھاتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا، ہمیشہ رہے گا۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک فرشتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے اوپر بھی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا، ان کا تذکرہ کیا۔ کتنے خطرناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَ قَوْمًا آخَرِينَ۔ پوری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں، کتنی ایسے بلڈنگیں اور عمارتیں ہیں جس کو ہم نے چور چور کر دیا۔ قسمنا، چور چور کر دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، جب مکان کا عالم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چور چور کر دیا، تو پھر اس کے اندر بسنے والوں کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا ہوگا؟ قسمنا من قریۃ، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے مسل کر رکھ دیا، چور چور کر کے ایک دم رکھ دیا۔ وانشانا بعدها قوما آخرین، اور اس کے بعد ہم نے دوسرے قوموں کو لے کر آیا۔ فلما احسوا باسنا اذا هم منها يكرزون، اور جب ان کو احساس ہوا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ بھاگنا شروع کیا۔ یرکزون، یرکز کہا جاتا ہے، جیسے گھوڑے ہوتے ہیں، گھوڑا جب بھاگتا ہے اس کو یرکز کہا جاتا ہے، رکز یرکزو، جو گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ بھاگنے لگتا ہے، ایک ہی سمت بہت ہی تیزی سے بھاگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا تو یہ ایک ہی طرف بہت تیزی سے بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا ترکزوا وارجعوا الی ما اترفتم، فرشتے آگے کھڑے تھے، فرمایا بھاگو نہیں، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ارجعوا الی ما اترفتم، اس کی طرف لوٹ کر جاؤ جہاں پر تم موج مستیاں کرتے تھے، جہاں پر شراب آتا تھا، جہاں پر کباب شباب ساری چیزیں موجود تھیں اور تم موج مستیاں کرتے رہے تھے، اسی کے اندر لوٹ کر جاؤ، بھاگنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ، ان گھروں کے طرف واپس لوٹو، تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوئی، اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوئی فوراً وہ اعتراف کرنے لگے، اے کاش میں ظلم نہ کیا ہوتا، ہم لوگوں نے ظلم کیا ہے، اے کاش ہم نے ظلم نہ کیا ہوتا۔ اور وہ مسلسل اعتراف کرتے جا رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ہم نے ظلم کیا ہے۔ یہ ان بستیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حتی جعلناہم حصیدا خامدین، دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ حصید بولتے ہیں کوئی کھیت کے اندر اناج لگا ہوا ہے اور وہ جب اس کے اندر بالیاں آ جاتی ہیں سیدھے ایک دم کھڑا ہوتا ہے۔ گیہوں کی مثال لے لیجئے، پھل اس کے اندر جب بالیاں آتی ہیں سیدھا بالکل کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنے تکبر میں کھڑے ہوئے تھے، حسیداً اللہ تعالیٰ نے ان کو کاٹ دیا، یہ لیٹ گئے، کھڑے تھے تکبر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹا دیا۔ خامدین، بجھی ہوئی آگ، بجھی ہوئی شعلہ جو چنگاری کہتے ہیں، بجھی ہوئی چنگاری تھی، ان کے اندر اتنی گرمی تھی، اتنی تکبر تھی کہ یہ اس گرمی میں، اس تکبر میں ایک دم ڈٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بجھی ہوئی چنگاری کے مانند بنا دیا۔ اللہ اکبر، ایسا عذاب، ایسا منظر اللہ رب العالمین نے کھینچ کر ان کے سامنے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
کہ اللہ رب العالمین چاہے جو چیز کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور باقی سارے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر انسان ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اور مالک جو ہوتا ہے، نوکر مالک سے سوال نہیں کر سکتا۔ مالک نوکر سے سوال کر سکتا ہے، لیکن نوکر مالک سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، بلکہ سوال لوگوں سے کیا جائے گا، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم نعمت دے کر انسان کو آزماتے ہیں، نعمت چھین کر لوگوں کو آزماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کی نعمت چھن جاتی ہے تب صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے دے اس وقت صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو نعمت دے دی گئی، اب انسان کو بہت ہی احتیاط سے محتاط ہو کر اس کو زندگی گزارنی ہے۔ ایک ایک قدم پر اس کو صبر کرنا ہے، اور ایک ایک قدم پر اس کو آزمائشیں آئیں گی، اور اس کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اور پھر اس کو صبر میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمًا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و دنیا کے اندر بھی بہت سارے ترازو ہیں جو ساری چیزوں کو تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے پاس بھی ترازو ہیں، نَزَعُ الْمَوَازِينَ، ایک ترازو نہیں کئی سارے ترازو ہیں، قیامت کے دن سارے ترازو ہوں گے اور لوگوں کے سارے اعمال کو وہاں پر تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ترازو کس لیے؟ بالقسط، عدل کے لیے، انصاف کے لیے۔ یوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی بھی نفس پر، کسی بھی انسان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ وہ ایسے ترازو ہیں کہ اگر کوئی انسان رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا اور اس ترازو پر تولے گا اور اس کا حساب لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال کے اندر کہا کہ کیا سورہ زلزال کے اندر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال سے سمجھیے، کھڑکی ہے، جب سورج نکلے کھڑکی سے تھوڑا سا راستہ ہو تو وہاں سے سورج کی روشنی آتی ہے گھر کے اندر نا، تو اس کے اندر دیکھے ہوگے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں نا، باریک باریک، جو تیرتے رہتے ہیں روشنی کے اندر، یہ ذرات ہیں۔ اس کو دنیا کا کوئی ترازو اس کا وزن بتا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ترازو اس کا وزن نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس ایسے ترازو ہیں جو ان ذرات کو بھی ناپ لیں گے، تول لیں گے، اور اگر ایک ذرہ نیکی کی طرف زیادہ ہوا تو وہ جنت کے اندر جائے گا، ایک ذرہ اگر برائی کی طرف ہوا تو وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی باریک جو اللہ رب العالمین ترازو رکھا ہے، اتنی باریک چیزوں کو تولتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، کوئی انسان ذرہ برابر حرام کاری کرے، حرام چیزوں کو کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اب جو حرام کاری کر کے، جو حرام چیزوں کو کھا کر ڈکار ہی نہ لے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا تصور کیجیے، اس کا کیا عالم ہوگا جو حرام پر حرام کھاتے جاتا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ ترازو جب قیامت کے دن قائم کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے قوم والے میلے کے اندر چلے گئے تو یہ بت خانے میں پہنچے اور بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ اب جب یہ لوگ میٹنگ سے، وہ میلے سے واپس آئے تو بت خانے میں گئے، سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ اب یہ سوال کرنے لگے کہ یہ کس نے کیا۔ میٹنگ بلائی گئی اور پوچھا گیا یہ کون کر سکتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، میں نے سنا کہ کوئی نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں اور وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے کیا ہو۔ یہاں پر انہوں نے کہا فتن، کوئی نوجوان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دوسری جگہ کیا کہا؟
ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم، میرا خلیل جو ہے وہ پوری امت ہے، میرا ابراہیم، میرا خلیل پوری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امت سے تشبیہ دی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی نوجوان، اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں لوگوں کے سامنے کیا بیان کرتا ہے یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگوں کے کہنے پر مت جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے اس چیز کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ کوئی نوجوان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرا خلیل جو ہے وہ پوری امت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کلہاڑی تو تمہارے بڑے معبود کے اوپر رکھی ہے، ان سے پوچھ لو اگر بول رہے ہو تو، اگر بولنے کی طاقت ہے تو ان سے پوچھ لو اگر بتا دے تو۔ اب یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے تو میں ان سے کیسے ان سے میں پوچھ لوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو ایک موقع مل گیا، کہنے لگے تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پھر ان لوگوں نے مانا نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ رب ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا تھا، اتنا بڑا آگ جلایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنے خلیل کی کیسے حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ انسان کو دو وقت میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایک بہت زیادہ گرمی ہو اور ایک بہت زیادہ ٹھنڈی ہو، تب انسان مصیبت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آگ تھی، اور یہاں پر جو میں نے کل بتایا تھا نا کہ یونان کا جو فلاسفہ تھا اس نے کہا تھا جب سبب پایا جائے گا مسبب پایا جائے گا۔ آگ یہاں پر موجود ہے سبب جلانے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جلایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کی بھی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی کہ تم نے کہا کہ سبب نہیں پایا جائے گا تو مسبب نہیں پایا جائے گا۔ آگ پائی گئی لیکن جلانے کا کام نہیں پایا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آگ کے بارے میں، آگ کو یہ حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گرم تھی، کہا ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈک سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَسَلَامًا، اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے، ایسی ٹھنڈی ہونا جس سے ابراہیم علیہ السلام سلامت رہیں، ان پر سلامتی ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اپنے خلیل کی اس طریقے سے مدد کی۔ اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس دو لوگ آئے فیصلہ کرانے کے لیے، ایک بکری والا تھا ایک کھیت والا تھا۔ بکری والے جو تھا اس کی بکریاں کھیت والے کے کھیت میں گئیں اور اس کے غلے کو، اس کے اناج کو صفا چٹ کر دیا۔ اب وہ دونوں لوگ آئے اور فیصلہ کرانے کے لیے، تو داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم ان کی بکریوں کو لے جاؤ، بکریاں جو ہیں تمہارے کھیتوں کو چل رہی ہیں تو تم ان کی بکریوں کو لے جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے دوسرا فیصلہ کیا تھوڑا الگ۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری کھیت چل گئی، تم ان کی بکریوں کو لے جاؤ اور بکریوں سے دودھ پیو، اور یہ جو بکری والا تمہاری کھیت میں جائے گا اور کاشتکاری کرے گا جب تک، اور اتنا محنت کرے گا جتنا تمہارا جو اناج تھا جس حالت میں تھا اس حالت میں جب تک پہنچ نہ جائے، جب تک یہ تمہاری کھیت میں محنت کرتا رہے گا اور تم اس کی بکری سے دودھ پیتے رہنا۔ قرآن فیصلہ کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہے، فیصلہ کیسے کیا جائے۔ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا؟ نہیں غلط تھا، لیکن جلد بازی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں فیصلہ لیا جاتا ہے، تو انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا تھا، ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ لہٰذا یہاں پر یہ نقطہ بھی تھوڑا سا صبر رکھتے، تھوڑا سا اطمینان سے اگر فیصلہ کرتے تو اور بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا۔ دونوں کا فیصلہ صحیح تھا، لیکن بہتر کا معاملہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی تھی کہ انہوں نے ان سے بہتر فیصلہ کیا۔ اس کے بعد غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ سب سے
خاص طور پر 3 نبیوں کے دعاؤں کا تذکرہ کیا، ایوب علیہ السلام کے، یونس علیہ السلام کے اور زکریا علیہ السلام کے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، انہوں نے دعا کیا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، بیٹا عطا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام، ذرا سوچیے، اس آیت کو پڑھیے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کیسے انہوں نے دعائیں کی، ان کا انداز کتنا نرالا تھا۔ ایک نبی جب دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کیسے دعا کرتا ہے، ذرا اس آیت پر غور کر کے دیکھیے۔ انہوں نے کہا اذ نادى ربه، انہوں نے تضرع، گریہ و زاری کیسے کی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اذ نادى ربه، تضرع گڑگڑاہٹ کس کو کہتے ہیں؟ بچہ ہوتا ہے، بچہ جب کسی چیز کی ضد کرنے لگتا ہے اپنے باپ سے، کیسے ضد کرتا ہے؟ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مانگنے والے ہوتے ہیں، سگنلوں پر رہتے ہیں، مانگنے والے بچے ہوتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں پیسہ وغیرہ، تو کیسے وہ ان کے اندر کتنی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، ان کے چہرے سے وہ ساری چیزیں ٹپکتی رہتی ہے۔ انہوں نے ایسی دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب سے دعا کی، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ دعا میں ایک تو تضرع ہونا چاہیے، پہلی چیز اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے، دوسری چیز تضرع، اور تیسری چیز اپنی حالت، جو حالت ہے انسان کی، وہ حالت اللہ رب العالمین کے سامنے بیان ہونی چاہیے کہ میری حالت، میری کیفیت اس وقت کیا ہے۔ انی مسنی الضر، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے۔ اتنا کیا انہوں نے، اس کے بعد بیماری کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے دور کرنے والی، اس چیز کو لانا چاہیے۔ مثال کے طور پر بیمار ہے کوئی انسان، اب بیماری میں کیا چیز چاہیے انسان کو؟ اللہ رب العالمین کی رحمت چاہیے نا۔ کوئی انسان بیمار ہے، بیماری میں اللہ رب العالمین کی رحمت چاہیے، شفا یابی ہونے کے لیے، چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے دعا کی وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ رب العالمین کے رحمت کی صفت کو لے کر آئے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، اے میرے پروردگار تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم کر۔ اب یہاں پر غور کریے، سب سے پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز تضرع، تیسری چیز ادب، کیسے اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ ادب کا پہلو یہاں پر کتنا جھلک رہا ہے۔ انی مسنی الضر، ان کے بیٹے چلے گئے، مر گئے، ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر چلی گئی، بیماری جو تھی وہ پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر، مس کہتے ٹچ ہونے کو، چھونے کو، اے میرے پروردگار ذرا سی بیماری نے مجھے چھو لیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، ذرا سوچیے۔ بیویاں ان کی چھوڑ کے چلی گئی، بچے سارے ختم ہو گئے، اور بیماری جو تھی، مال و دولت سب کچھ چھن گیا ان کا، جو دولت تھی وہ بھی چلی گئی، اور بیماری پورے جسم کے اندر پھیل گئی، اور دعا کر رہے ہیں انی مسنی الضر، پروردگار ذرا سی بیماری نے مجھے چھوا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ دوسرا ادب کا پہلو، بیماری کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی، انی مسنی الضر، مجھے بیماری نے چھو لی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور رحم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ برائی جو تھی اس کی نسبت اپنی طرف کی، اچھائی کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی۔ تو یہ ادب ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا۔ اگر یہ چیز کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے اسے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کبھی خالی نہیں جاتا، اس کے دعا کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ الضُّرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کی دعا کو قبول کی، صرف دعا ہی کو نہیں قبول کی، بیماری سے شفا یابی کی دعا انہوں نے مانگی تھی، صرف بیماری سے شفا نہیں دیا، ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیا۔ اور وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اولاد ہی کو نہیں لوٹایا بلکہ اپنی رحمت سے اسی کے مثل اور بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی۔ یہ دعاؤں کا کہ مانگنے کا یہ پھل اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور یہ بندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کے دعاؤں کے بعد ایک چیز ذکر کی، وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا خَاشِعِينَ۔ چار چیزیں بندہ اپنی دعاؤں کے اندر اختیار کر لے، اس کی دعا کبھی خالی نہیں لوٹائی جائے گی، کوئی بھی ہو۔ چار چیز اختیار کر لے دعا کے اندر اپنے۔ سب سے پہلی چیز تضرع،
اخلاص یدعوننا، کسی بابا سے کسی پیر فقیر سے نہیں، مانگنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے، اخلاص۔ اور دوسری تضرع، جو میں نے ابھی بتایا کہ بچے باپ سے کیسے مانگتے ہیں جب مانگنا ہوتا ہے، تو اس سے بھی اعلیٰ انداز میں اللہ رب العالمین اسی کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے۔ اور تیسری چیز رغبت، امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میں مانگ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور چوتھی چیز ڈر، رہبت ہونی چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ ڈر ایک دل کے اندر، خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ چار چیز اگر بندے کے اندر آ گئی، انشاءاللہ اس کی کوئی دعا کبھی خالی نہیں جانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز ذکر کی، والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندی کا تذکرہ کیا، کون ہے؟ مریم علیہ السلام۔ اب یہاں پر ایک نقطہ، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جبکہ سورۃ تحریم اٹھا کر دیکھو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہاں پر کہا، یہاں پر الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہاں پر نام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ نقطہ، جب اس سے پہلے نبیوں کا تذکرہ ہوا نا، جب آدمیوں کا تذکرہ ہو، کہیں پر آدمی لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پر آدمی کا تذکرہ ہو تو عورت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر کسی لڑکی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم قرآن سے مل رہی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے نام کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ایسے تذکرہ کر دیا کہ میری ایک بندی ہے جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا، نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا، یہاں پر مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ کوئی عورت بھی اگر دعا مانگتی ہے تو صرف آدمی کی دعا نہیں قبول کرتا، اگر عورت بھی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے میں کی سیرت پر یہی ایک آیت کافی ہے۔ ایک آیت اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پوری سیرت کے لیے ایک آیت کافی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی خیالات رکھتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت کے لیے ہی بھیجا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پہلے تو انکار کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مگر اس کا مقصد بتایا، إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر بھیجا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک باتوں کو جاننے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور اونچی باتوں کو جاننے پر قادر ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں، کہیں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی دوسرا آدمی ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ یا کوئی درگاہوں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور سب لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پکارتے ہیں بابا اپنے بزرگوں کو، تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے یہاں پر کہ سب لوگ ہر ایک کی باتوں کو الگ الگ نہیں سمجھ سکتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور تیز تیز آواز میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے، ہر انسان کے الگ الگ بات کو سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔